جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ تو آ، کسی شخص کا مستجاب الدعا ہونے میں یہ اس میں کیا خاصیت ہے، مطلب اس شخص کی، اور کیا فضیلت ہے مستجاب الدعا ہونے میں؟ مستجاب الدعوات ہونے میں اور عام مسلمان دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کریں گے اور دعا پھر اسی طرح قبول ہوگی جیسے وہ دعا کریں گے۔ تو ہاں، ٹائم لمیٹیشن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں نہیں رکھ سکتے کہ بھائی اب تو فلاں مستجاب الدعوات نے بھی دعا مانگ لی، ابھی تک ہوا کام کیوں نہیں؟ تو کوئی اللہ سے ہم نے کوئی کانٹریکٹ تو کر نہیں رکھا، ہمارا امپلائی تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انہیں کہہ دیا چل بھائی کر، ایسا تو نہیں ہے۔ جو مناسب وقت ہوگا اس میں وہ کام ہوگا، لیکن وہ ہوگا اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے دعا مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مطلب مستجاب الدعوات ہونے کا۔ ہم عام مسلمان ہیں، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، وہ دعا بھی کسی بھی انداز سے قبول ہو سکتی ہے، مثلا ثواب کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، جنت میں درجات کی بلندی کی شکل میں، یا پھر جس چیز کو مانگا جا رہا ہے اس چیز کو دے کر، یا اس سے کوئی بہتر چیز دے کر۔ اچھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مستجاب الدعا کی بھی دعا وہ جو کرتا ہے وہ شخص، تو اس کی دعا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے اسی حال میں یا اسی طریقے سے قبول ہو۔ اسی وقت جس طرح وہ چاہ رہا ہے۔ لیکن مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب ہو اور خدا کی بات کو بھی سمجھتا ہو، یعنی شریعت کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، جبھی تو مستجاب الدعوات ہوگا نا۔ شریعت پہ چلتا ہے، چلے گا کس طریقے سے جانتا ہے۔ اب مان لیجیے آپ یہ کہیں بھائی فلاں آدمی مستجاب الدعوات ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے کہ جبرائیل ان کے پاس آئے، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ تو مجھے بتائیں وہ مستجاب الدعوات کا جبرائیل کے آنے کی دعا مانگے گا کبھی؟ پھر وہ مستجاب الدعوات کیسا؟ جی بھائی وہ دعا اس کی مانگیں گے نا کہ جو چیز جس چیز کی اجازت ہے۔ مان جی لیجیے جی آپ ایک لڑکا گیا ان کے پاس کہ جی کسی مستجاب الدعوات کے پاس کہ میرے رشتے کی دعا کر دیں، انہوں نے دعا کر دی فلاں لڑکی سے کر دیں، کر دی، ہو سکتا ہے اب ابھی امکان ہے کہ اسی لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح ہو، تو انشاءاللہ اگر مستجاب الدعوات نے دعا کی ہے تو ہو جائے گا، یا اس سے اچھا، اور بہتر سے ہو مفتی جائے گا، صاحب، بدتر سے نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسرا ایک یہ جاننا تھا کہ اگر کسی شخص کو مستجاب الدعا جیسے بننا ہو تو اس کا کوئی کرائٹیریا یا کچھ کرائٹیریا ہے؟ اس کا کوئی کورس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ، نہیں، اعمال کے ذریعے، جیسے اعمال کے میں ذریعے وہی کہہ پوچھ رہا رہا ہوں ہوں کہ میں وہی بتا رہا ہوں سوائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں، اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے تابع کر دیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہ جس کی دعائیں قبول ہوں، جس کی جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چلیں بھائی آگے بڑھیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم امید ہے السلام۔ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے آپ۔ ایک منٹ میرا رکیے ذرا سوال سا، میں مفتی عبداللہ منہاج صاحب کو تو ہٹا دیں۔ جی بھائی جی بولیے۔ جی میرا سوال جو ہے وہ ڈسیپشن آف شیطان سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر کافی سارے ڈسیپشنز ہیں۔ کوئی انسان ویڈیو گیم میں پڑا ہے تو ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، سیریز ہیں، موویز ہیں، تو اب کوئی بحیثیت مسلمان اب وہ جاب بھی کر رہا ہے، اب اس کے بعد وہ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اہتمام سے کر رہا ہے، اب اس کے پاس فری ٹائم بچ رہا ہے کہ وہ جاب کے اندر جو کام کرتا ہے وہ آئی ٹی کا کام ہے، وہ ٹوٹل دماغ کو ایگزاسٹ کرنے والا کام ہے۔ اب وہ فری ٹائم کے اندر کیا کام کرے، کیسے ان ڈسیپشن سے بچے اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ اپنی فیملی کو وقت دے، جا کے اسپورٹس کھیلے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارے، اچھے دوستوں جی کے ساتھ۔ اس سے زیادہ ریفریشنگ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا۔ آپ اگر امیجن کریں کہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں یا کوئی جی بھی پب جی شبجی میں لگ جائیں تو آپ جی بظاہر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار میرا چلو ٹائم گزر گیا، لیکن آپ فریش نہیں ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ ریفریش نہیں ہوتا ہے، جی وہ اسی اسٹریس میں رہے گا، اسٹریس سے جی باہر نہیں نکلے گا۔ چونکہ جب ایک انسان کو ایڈکشن ہوتا ہے کسی چیز کا، تو جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، لیکن اس کی نہ تو جسم کو نہ اس کے مائنڈ کو سکون ملتا۔ شراب پینے والے کو سکون جی نہیں ملتا ہے، جی ڈرگسٹ کو سکون نہیں ملتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو کھجلی ہو رہی جسم پر، آپ کھجائیں، جی لیکن بھیا بہت اچھا کھجلی، چلو تھوڑی دیر میں جتنا کھجائیں گے اتنی اور کھجلی بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے، آپ کھجاتے رہیں گے جی کھجلی بڑھتی رہے گی۔ تو جی اب اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ اس کا علاج یہ کہ اگر جسم پہ خارش ہو رہی تو اس کا علاج کرو، یا پھر یہ کہ اگر نہوا لو، ٹھیک ہے، یا کم سے جی کم ٹیمپریچر جسم کا بدل جائے، کوئی جگہ بدل جائے، ایسے ہی۔ لیکن کھجلانا علاج نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر جی اتنا بزی ہے اپنی زندگی میں اور وہ ریفریش خالی ٹائم کیسے گزارے؟ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو وقت دیں۔ جی نئی فیملی ہے یا کوئی دوسرے لوگ بزی ہیں، آپ کے پاس دوست ہونے چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے، آپ جائیں اسپورٹس جی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹیز میں۔ آج کے دور میں آپ کو، ٹھیک ہے، ہمارے زمانے جب ہم
ہم جب ٹین ایجرز تھے تو اس وقت اسپورٹس ایکٹیویٹی کے نام پر کرکٹ تھا. تو بھائی اب کرکٹ کھیلنے کے لیے 5-6 بچے تو چاہیے, آپ اکیلے کیسے کھیلیں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا تھا. کرکٹ سب سے زیادہ مشہور تھا. آج کیا ہے, آج جگہ جگہ ہر شہر کے اندر جمز کھل گئے. ٹھیک ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں, اگرچہ کوئی ہے نہیں دوسرا, لیکن یہ فزیکل ایکٹیویٹی کے نام پر یہ چیز ہر جگہ ہے, ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہے. تو بھائی آپ اپنی فٹنس کے اوپر توجہ دیں, آپ کا ٹائم اس طرح گزرے گا اور آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے, کیونکہ اب آپ کا مائنڈ فریش ہوگا اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ 1.5 گھنٹہ جی ایک لاسٹ چیز میں بتاؤں گا, وہ یہ کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ایک ڈاکٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, اس نے کچھ لوگوں کے اوپر ریسرچ کی کہ جن کا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جاننے کے لیے, کہ جب وہ مرنے کے قریب تھے تو اس وقت کا کیا ایکسپیرینس تھا. تو بہت سارے لوگوں کے اوپر اس نے ریسرچ کی اور ڈیٹا اکٹھا کیا. تو اس نے ایک چیز کامن دیکھی کہ جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے تو عام طور سے جو چیز اس کو ریگریٹ, جس چیز کا وہ ریگریٹ کرتا ہے, وہ یہ کہ اس نے اپنوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا جتنا اس کو گزارنا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک مفتی صاحب, جزاک اللہ. چلے جی آگے بڑھو. لاسٹ کالر ہے بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 مختصر سے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال یہ ہے کہ عربی میں محمد نام ہے تو اس کو بھی انگریزی میں محمد کہتے ہیں, تو اللہ ایک نام ہے تو اس کو انگریزی میں کیوں گاڈ کہتے ہیں, تو یہ اللہ کی توہین نہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی میں محمد انگریزی میں محمد کہتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ٹرکش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو پتہ نہیں مولانا. محمد. اچھا, اسپیلنگ بھی الگ ہے, تلفظ بھی الگ ہے. زبان کے بدلنے سے الفاظ بدل جاتے ہیں, تلفظ بدل جاتا ہے. تو گاڈ جو ہے نا, یہ ترجمہ اللہ کا نہیں ہے, یہ خدا کا ترجمہ ہے. اللہ نام ہے, اس کا ترجمہ گاڈ نہیں کیا گیا ہے, یہ خدا کا ترجمہ گاڈ کیا گیا ہے. ورنہ اللہ کو انگریزی میں بھی اللہ ہی کہتے ہیں. ہم جب انگریزی بولتے ہیں اور خدا کے بارے میں مان لیجیے میں اسپیچ دیتا ہوں انگریزی میں, تو اللہ ہی کہتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالی said such and such. سب لوگ سمجھتے ہیں. جی جی. دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ میں گاندھی صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بخاری شریف یہ دین کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہسٹریکل اور تاریخ کی کتاب ہے. تو یہ کیا ہمارے علماء اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ صحیح ہے بات ہے کہ بھائی گاندھی صاحب بھی پھر دین کے آدمی نہیں ہے, بس ہسٹوریکل ایک فگر ہے. ہم کیوں مانے دین کی بات ان کے منہ سے؟ لیکن اس کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, ان کو سننے دیں. اگر غامدی صاحب کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگ بخاری کو دین کی کتاب سمجھتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا, وہ ہسٹری کی کتاب ہے, تو ہم بھی پھر غامدی صاحب کو دین کا آدمی نہیں سمجھتے, ہم بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ ہسٹری کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں. ہاں, اگرچہ بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ مفتی صاحب. چلے اوکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. 3 منٹ 2 گھنٹے پورے ہو جاتے. 2 گھنٹے پورے, چلے لاسٹ کالر لے لیں. ان بھائی کو لے لیتے ہیں, یہ مجھ سے بڑے خفا سے رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سلیوری پہ ذرا سوال تھا کہ کیا آج کے زمانے میں یہ امورل ہے یعنی, اور پچھلے زمانے میں کیا مورل تھی؟ نہیں, ہم تو اس کو مورل مانتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مورل مانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ فی الحال اس کو ہم نے روک دیا, جو کہ دنیا نے کہا بھائی روک دو, ہم نے کہا چلو روک دیتے ہیں. جب دنیا شروع کرے گی تو ہم بھی شروع ہو جائیں گے, اس میں کیا بات ہے. اسلام کی کوئی بات امورل نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یعنی ایسا سلوشن تھا کہ جس کا خاتمہ دنیا کے دوسری اقوام کے ساتھ ملے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر مان لیں کہ دنیا میں دوسری اقوام سلیوری پر پریکٹس شروع کر دیں اور وہ مسلمانوں کو سلیو بنانے لگیں, تو پھر ان لوگوں کو سلیو بنانا بھی مورل ہوگا. لیکن اگر ساری دنیا اس پر ایگری کر لے کہ نہیں سلیوری کو ہم ابینڈن کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر اب سلیوری مورل ہو جائے گی. اب مجھے یہ حق نہیں ہوگا کہ میں اکیلا کھڑے ہو کے سلیو بنانا شروع کر دوں دوسروں کو. اگر سامنے والی اقوام نہ بنا رہی ہوں اور ہم منع بنائیں تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تمام کی تمام اقوام اس بات پر اتفاق کر لیں کہ نو مور سلیوری, دین وی آلسو سے دیٹ نو مور سلیوری. سارے تو بنا رہے ہیں اور ہم نہ بنائیں تو اب سلیوری مورل ہوگی. تو یہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب قرآن کی نص نہیں ہے تو آپ نے تو ذرا سا سوال کرنے کی بات کی تھی, اس میں آپ نے دوسرا سوال نکال دیا. چلیں
اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر جو قرآن کی نص ہے وہ آئی نہیں ہے یا حدیث میں جو ایک چیز کی اجازت دی ہے، ہم صرف زمانے کی وجہ سے اس کو کیسے حکم نہیں دیا نا، اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے طلاق کی اجازت دی ہے، طلاق مرتان قرآن میں ہے، لیکن کیا طلاق کو آپ یہ کہیں گے کہ بہت اچھی چیز ہے ہر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیا کرے؟ کہیں گے؟ نہیں، لیکن اگر طلاق دے تو اس کو گناہ بھی تو یا غلط بھی تو نہیں کہیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن طلاق دینا کوئی ہائر مورل ویلیو تو نہیں ہے، ایک مجبوری کا سودا ہے نا. طلاق ایک مجبوری کا سودا ہے. ایسے ہی سلیوری مجبوری کا سودا ہے. بھائی تم بناؤ اور ہم نہ بنائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ساری دنیا اتفاق کر لے کہ کوئی سلیو نہیں بنائے گا تو ہم بھی ساتھ میں. ہاں جی، لیکن کیا قرآن حدیث میں یہ ہے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ سامنے والے نہیں بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، یا اس طرح؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے نا فکو رقبہ، غلاموں کو آزاد کرو. قرآن تو غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر دنیا کو غلام بنانے، اور یہ کہیں پوری قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے کہ نہیں غلام بناؤ. لیکن یہ بھی دنیا کے تو اس سے یہ ثابت. اچھا، اور جو پریکٹس ہمیں ملتی ہے وہ پریکٹس ہے، حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بھائی غلام بناؤ، یہ کرو ساری دنیا کو غلام بنا لو، ایسا نہیں ہے. جو پریکٹس ملتی ہے وہ پریکٹس آبویسلی اس لیے ہے کہ چونکہ دنیا میں رواج تھا، تو اسی سے تو ہم ڈیڈیوس کریں گے نا. اور اگر کوئی اس کو دوسرے حجاب یا دوسری چیزوں کو مطابق کرنے کی کوشش کر لے، چلیں اب اس طرح تو اگر وغیرہ چلتے رہے گا. آپ کی بات کا جواب ہوا، مجھے بھی جانا ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت